سوال کیا پانچویں امام نے، کیف اصبحت یا جابر، اے جابر کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، کیسا مزاج ہے. یہ عربی میں مزاج پوچھنے کا ایک انداز ہے. کیف اصبحت یعنی تم نے کیسی صبح کی، یعنی ہاؤ آر یو، ایوری تھنگ از فائن، جو آپ لوگوں کا انداز ہے اسی طریقے سے عربی کے اندر کیف اصبحت. مگر جابر ابن عبداللہ انصاری جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سوال سنا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ گویا میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو پانچویں امام میرا امتحان لے رہے ہیں. کہ جابر تم نے اتنے معصومین کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. میں عرض کر چکا آپ کے سامنے، پیغمبر اکرم سے لے کر امام باقر علیہ السلام تک 7 معصومین کی زیارت کا شرف حاصل کیا. کہ جابر ان 7 معصومین کی زیارت کے بعد تم کہاں پہنچے؟ یعنی یہ جملہ کہ کیف اصبحت فقط مزاج نہیں پوچھا جا رہا ہے، مرتبہ اور مقام پوچھا جا رہا ہے کہ وہ واٹ ہیو یو گین سو فار، کیا گراسپ کیا، کیا تم نے ایکوائر کیا، کیا تم نے حاصل کیا، یہ ذرا مجھے سمجھاؤ. انہوں نے یوں فیل کیا. تو اب جو جناب جابر کا جملہ ہے وہ جملہ سنیے گا. دیکھیے برادران عزیز، بالکل ہیومن سائیکولوجی ہے. ایک عام انسان جو ہے وہ کیا پسند کرتا ہے؟ اگر اس کے سامنے 2 آپشنز رکھ دیے جائیں کہ بھائی بیماری اور صحت، تو کون ہے کہ جو بیماری کو پسند کرے گا؟ وہ صحت کو پسند کرے گا، نیچرل ہے. اگر رکھ دیا جائے دولت اور غربت، تو کون ہے جو غربت کو پسند کرے گا؟ دولت ہی کو پسند کرے گا. اگر رکھ دیا جائے یوتھ اور ایجنگ، جو انسان کا مرحلہ ہوتا ہے بڑھاپے کا، تو کون ہے جو بڑھاپے کو پسند کرے گا؟ ظاہر ہے کہ سب جوان رہنے کو پسند کریں گے. یہ بالکل نیچرل ہے. اسی طریقے سے انسان کا جواب ہونا چاہیے. اگر کوئی پوچھے کہ جناب تم موت اور زندگی میں کس چیز کو پسند کرو گے، تو کیا اس کا جواب ہوگا؟ زندگی کو وہ پسند کرے گا. موت کو کہاں وہ پسند کرے گا؟ وہ زندگی کو پسند کرے گا، زندگی کو اپریشیٹ کرے گا. ایسا ہی ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ یہ 4 چیزیں ہیں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، آپ میرا مزاج پوچھ رہے ہیں، میری حالت پوچھ رہے ہیں، میری کیفیت پوچھ رہے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں اب وہاں پہنچ چکا ہوں، میں اس منزل پر آ چکا ہوں کہ جہاں پر گویا یہ جو عام جوابات ہوتے ہیں، میرے اب جواب یہ نہیں. اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ مجھے صحت پسند ہے یا بیماری پسند ہے، تو مجھے صحت پسند نہیں ہے، میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں. یعنی میری پرائرٹی لسٹ کے اندر بیماری اوپر ہے، صحت نیچے. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ تمہیں دولت پسند ہے یا غربت پسند ہے، تو میں دولت کا انتخاب نہیں کروں گا، میں غربت کا انتخاب کروں گا. مجھے غربت پسند ہے دولت کے مقابلے. اور اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ جوانی پسند ہے یا بڑھاپا پسند ہے، تو میں جوانی کو پسند نہیں کروں گا، بلکہ میں بڑھاپے کو پسند کروں گا. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ زندگی پسند ہے یا موت پسند ہے، تو میں زندگی کا انتخاب نہیں کروں گا، بلکہ موت کا انتخاب کروں گا. اب آپ نے نوٹ کیا. اب ذرا سا واپس چلیے. عام انسان سے پوچھا جائے تو اس کی پرائرٹی لسٹ یہ ہوگی. جناب جابر سے پوچھا جائے تو انہوں نے کہا کہ ان کی پرائرٹی لسٹ یہ ہوگی. کیا اس ریپلائی کو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپریشیٹ کیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا ویری ویل سیڈ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہم آپ سے یہی توقع کر رہے تھے. نہیں، عجیب بات یہ ہے کہ پانچویں امام نے اس پر ایک مناسب انداز میں تنقید کی. کیا جابر بس اتنا ہی؟ یعنی ہم آپ سے اس سے کچھ زیادہ کی توقع کر رہے تھے. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک عام انسان سے پوچھا جائے اس کا یہی جواب ہوگا. جابر کہہ رہے ہیں کہ گویا میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے موڈیفائی کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے تزکیہ نفس کی منزل سے گزارا ہے کہ اب اس کے بعد میری پرائرٹی لسٹ کچھ اور ہو چکی ہے. جہاں پر بیماری اوپر آ چکی ہے، جہاں پر دولت کے مقابلے میں غربت اوپر آ چکی ہے، جہاں پر بڑھاپا اوپر آ چکا ہے، جہاں موت اوپر آ چکی ہے، اور دوسری چیزیں جو بالعکس ہیں، برعکس ہیں، وہ دوسری طرف جا چکی ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں کیا جابر اتنا ہی؟ یعنی کیا مطلب اتنا ہی؟ اب یہاں پر جو امام کا جملہ ہے نا وہ ذرا سنیے گا. امام فرماتے ہیں کہ ہاں جابر، مگر ہم آل محمد کو ہیں کہ جو تسلیم و رضا کی منزل پر ہے. یعنی کیا مطلب؟ تسلیم و رضا کی منزل پر سب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آل محمد کے آگے تسلیم ہو جاؤ، اور آل محمد کہہ رہے ہیں ہم خدا کی بارگاہ میں تسلیم و رضا حاصل کر چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کریں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک آیت سنیے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے آل محمد تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. بہت توجہ کیجئے گا اس آیت کی طرف.
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تم وہی چاہتے ہو کہ جو اللہ چاہتا ہے، یعنی تمہاری مرضی خدا کی مرضی سے ہٹ کر نہیں ہوتی، الگ نہیں ہوتی۔ آپ نے غور فرمایا برادران؟ اب پانچویں امام کا جملہ سنیے۔ پانچویں امام کہتے ہیں اے جابر ہم تو تسلیم و رضا کی مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تم نے اپنے لیے کچھ تو پسند کیا، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ میں اگینسٹ دا ٹائڈ، میں اگینسٹ دا نارمل ڈیسیجن، میں اگینسٹ دا نارمل پرائرٹی لسٹ جو ریگولر ہوتی ہے اس کے اگینسٹ جا کے میں اپنے لیے یہ پسند کروں گا، میں اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال چکا ہوں کہ میں یہ ترجیح دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خود سے اپنے کچھ تو پسند کیا، کچھ تو تمہاری ترجیح ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ مگر ہم محمد خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے سر تسلیم خم کرتے ہیں تسلیم و رضا کی منزل پر کہ ہم اپنے لیے کچھ پسند نہیں کرتے ہیں، ہم وہی پسند کرتے ہیں کہ جو خدا پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے سامنے یہ رکھا جائے کہ صحت پسند یا بیماری پسند، تو ہمارا جواب یہ ہوگا، آل محمد کا جواب یہ ہوگا کہ صحت اور بیماری۔ ہماری پسند کا کیا مطلب ہے؟ خدا اگر ہمارے لیے صحت کو پسند کرے تو ہمیں صحت پسند ہے، خدا اگر ہمیں بیمار دیکھنا چاہے تو ہمیں بیماری پسند ہے۔ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ دولت پسند ہے یا غربت پسند ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری کوئی پسند نہیں۔ خدا اگر ہمیں دولت مند دیکھنا چاہے تو ہمیں مال پسند ہے، اور اگر خدا ہمیں غریب دیکھنا چاہے تو ہمیں غربت پسند ہے۔ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں جوانی پسند ہے یا بڑھاپا پسند ہے، ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا اپنا کوئی فیصلہ نہیں۔ اگر خدا ہمارے لیے جوانی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں جوانی پسند ہے، خدا اگر ہمارے لیے بڑھاپے کو پسند کرتا ہے تو ہمیں بڑھاپا پسند ہے۔ اور اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں زندگی پسند ہے یا موت پسند ہے، تو اس موقع پر بھی ہمارا جواب یہی ہوگا کہ نہ ہمیں زندگی پسند ہے نہ ہمیں موت پسند ہے۔ اگر خدا ہمارے لیے زندگی چاہتا ہے تو ہمیں زندگی پسند ہے، اگر خدا ہمارے لیے موت چاہتا ہے تو ہمیں تاج شہادت سر پہ سجانا پسند ہے۔